السلام علیکم ناظرین، 49 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عامر تقوی۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں مزدوروں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور چونیا میں بھی گڈ وشز پاکستان کی جانب سے ایک محفل مذاکرہ کا اہتمام کیا گیا اپ ٹاؤن لاہور کی بیسمنٹ میں، جس میں شہر کے جو ہے اسکالر، ادیب اور جو انٹلیکچوئل ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مزدوروں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ میرے ساتھ تو موجود ہیں اس محفل مذاکرہ میں جو خصوصی طور پر شرکت کے لیے آئے ہیں اسد جمال، جو چونیا بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ جی، آج کے دن کے حوالے سے آپ نے محفل مذاکرے میں شرکت کی ہے، آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں وہ محسن نقوی صاحب کے شعر سے، پتھر کوٹنے والوں کو بھی شیشے جیسی سانس ملے، محسن روز دعائیں مانگیں زخمی ہاتھوں والے لوگ۔ تو آج کے دن بس دعا مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ جو پتھر کوٹنے والے مزدور ہیں، جو اس چلچلاتی دھوپ میں مزدوری کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کا رزق تلاش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شیشے جیسی سانس دے اور اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا دن ہم یہ منا رہے ہیں۔ اچھا اسد جمال صاحب، جیسے کہ پوری دنیا میں مزدوروں کو بہت سارے مسائل ہیں، پاکستان میں تو بے تحاشا مسائل ہیں، جس سے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ کیا آپ بطور لائر کوئی ایسا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے کہ کوئی مزدور کے رائٹس کے لیے جو کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ سے رابطہ کرے، آپ اس کی ہیلپ کریں؟ جی، بار ایسوسی ایشن چونیا جو ہے وہ مزدوروں کے لیے حاضر ہے۔ ہم بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی اخراجات کے ان کی امداد کے لیے حاضر ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہیں مزدوری کی ہے اور ان کا معاوضہ ان کو نہیں مل رہا، کوئی منتھلی ان کی پے رکی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ان کے زیادہ پیسے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ ضرور آئیں، ہم ان کی امداد کے لیے حاضر ہیں۔ پاکستان کے لاز بھی جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ اگر کوئی منتھلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں تو لیبر کوڈ بھی اویلیبل ہے، اور دیگر لاز بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کو انووک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مزدور رابطہ کریں تو ہم ان کے لیے حاضر ہیں۔ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اگر کسی مزدور کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو وہ چونیا بار سے، پریزیڈنٹ سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ ان کی بلا معاوضہ ان کا جو ہے کیس لڑیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ جی، میرے ساتھ موجود ہے منشا ساجد، جو پچھلی 3 دہائیوں سے سماجی کارکن کے طور پر اپنی سروسز علاقے میں دے رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے یوم مزدوروں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپ ٹاؤن لاہور بیسمنٹ میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں شہر کے جو کریم لوگ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ادیب ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے شرکت کی اور مزدوروں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ میرے ساتھ موجود ہیں منشا ساجد، جو گڈ وشز پاکستان کے چیئرمین ہیں اور ہمارے علاقے کا ایک فخر ہے، تو ان سے بات کریں گے۔ جی، آج یوم مزدوروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ القاسب و حبیب اللہ، موٹروں کی بتیاں گنتے گنتے ایک بچہ سو گیا فٹ پاتھ پر۔ مزدوروں کے حوالے سے ہم اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کے اندر احساس بیداری پیدا نہیں کریں گے۔ جب تک بیداری پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک مزدور ہی رہے گا۔ جی، آج کی جو محفل مذاکرہ، جو محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، یہ ملک صاحب نے ان کی صدارت کی ہے، تو میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ دوسرا، آپ آج یوم مزدوروں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، سادہ سی بات ہے کہ جب تک مزدور کا حال بہتر نہیں ہوگا اتنی دیر تک کسی بھی کام میں، کسی ادارے میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہی کا خون، مزدوروں کا خون ہوتا ہے ہر بلڈنگ کے نیچے۔ ہر کامیاب کام کے پیچھے، پروجیکٹ کے پیچھے محنت انہی لوگوں کی ہے، چاہے وہ قلم کے ہیں یا عام مزدور ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام مزدور جو ہے اس کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے جو بڑے لوگ ہیں، قلم کار ہیں، ان کا بھی حال یہی ہے۔ ظالم ہاتھ نتارا کیوں ہیں، منصف اج بیچارہ کیوں ہے؟ جس نے انصاف دینا وہ خود انصاف کی تلاش میں ہے۔ ظالم ہاتھ نتارا کیوں ہیں، منصف اج بیچارہ کیوں ہیں؟ رس امرت دے کولے سی میں پھر بھی پانی کھارا کیوں ہے؟ تے اچے محل دی نیندے تھلے کچی کاندا گارا کیوں ہے؟ زورا وردی اکھ دا تھرو میرے لو تو پارا کیوں ہے؟ بیٹھی رہی پڑوس میں صبح سے شام تک، چولہے پہ گوشت دیکھ کے بچی غریب کی،
ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। उम्र खेलने की थी मज़दूर हैं जो, किसी माँ के वो भी तो लखते जिगर हैं। 1 मई 1886 को शहीद होने वाले मज़दूरों को हम सलाम पेश करते हैं। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बचाकर, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बचाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम मंशा साजिद का कि उन्होंने अच्छी तकरीब का इनकाद किया और मज़दूरों के हवाले से अच्छी तकरीब की है। एक शेर मैं कहना चाहूँगा मज़दूरों के हवाले से कि पंजाबी में शेर है, उदों साह नाल साह नहीं जरालदा, उदों साह नाल साह नहीं जरालदा, अपनी रत नाल जद घर दा दीवा नहीं जबालदा। ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਿਫਿਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੇਕਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਬੇਕਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ मज़दूर दी गल मैं करदा रहांगा। मंशा साजिद साहब के इस प्रोग्राम को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान के मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दी जाए। अगर इस पर हम अमल शुरू कर दें तो मज़दूरों के बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जब तक हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात पे अमल नहीं करेंगे तब तक हमारे माशरे को बेहतर बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमें एक पैरामीटर दे दिया है कि मज़दूर का मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले उसको अदा कर दी जाए। जब हम ऐसी हदीस पे, ऐसे फरमान पे अमल पैरा हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि मज़दूर के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आज के मज़दूर को यही मसला है कि मेरे पास काम नहीं है, अगर काम है तो मुआवजा नहीं मिलता, तो लिहाजा हमें चाहिए कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आमर तक को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।